السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات الى آخر الحدیث۔ رواہ النسائی وقال الالبانی صحیح۔ محترم سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے تشہد کے بعض احکام اور مسائل۔ گزشتہ درس میں تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ بتایا گیا ہے۔ ازراہ تذکیر آج دوبارہ گزارش ہے کہ ہمیں نماز اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اور سنت نبوی کے مطابق ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو۔ محترم حضرات، جس تشہد کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس تشہد کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ پہلا تشہد اور قعدہ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ دونوں تشہد واجب ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا تشہد اور قعدہ بھول جانے پر سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، جبکہ آخری تشہد چھوٹنے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آخری تشہد ارکان صلاۃ میں سے ایک رکن ہے۔ پہلا تشہد واجب ہے، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں بیٹھو فقولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو کہا التحیات پڑھا کرو، اور حدیث کے آخر میں یہ کہا گیا کہ جو دعا تمہیں پسند ہو اسے پڑھا کرو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر پہلے تشہد کے وجوب کی دلیل موجود ہے۔ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تشہد ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ انہیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ ہمارے نبی کا یہ فعل، ہمارے نبی کا یہ عمل ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے عوام کے تعلق سے حساس رہنا چاہیے، ہمیں انہیں دین کی باتیں بتانی چاہیے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے مختلف مقامات پر مختلف سوالات یہ پیغام دیتے ہیں کہ عوام کو بھی اپنے علماء کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ان سے اپنے مسائل دریافت کرنے چاہیے۔ لیکن تلخ اور سچی بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے کمی اور کوتاہی ہے۔ علماء کو اپنے عوام سے مطلب نہیں ہے، اور عوام اپنے علماء سے بیزار ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس مسموم فضا اور ماحول کو خوشگوار ماحول میں تبدیل کیا جائے، اور ہم دونوں علماء اور عوام دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، اور دونوں ایک دوسرے کا ادب و احترام اور عزت کریں، اور اپنے مسائل اور دیگر چیزیں ان سے رجوع کریں۔ اللہ ہمیں اسے توفیق دے۔ تشہد کے مختلف الفاظ اور صیغے احادیث میں وارد ہیں۔ سب سے افضل صیغہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ ہے جسے عموماً ہم لوگ تشہد میں پڑھتے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخر الحدیث۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشہد کے جتنے بھی صیغے آئے ہیں ان میں کہیں ومغفرتہ کا لفظ موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی اس زیادتی کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسنون طریقہ یہ ہے کہ تشہد بآواز بلند نہ پڑھا جائے۔ پہلے تشہد میں التحیات کے بعد صلاۃ ابراہیمی درود پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ عموماً ہم لوگوں کا جو عمل ہے
وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تشہد میں صرف التحیات پر اکتفا کرتے ہیں، جبکہ احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دونوں تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشہد میں اپنے آپ پہ درود پڑھتے اور اپنے امت کو بھی یہ حکم دیا کہ التحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ نے پہلے اور آخری تشہد کی قید نہیں لگائی، بلکہ آپ نے کہا کہ تم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہا کرو۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر عموم ہے، پہلے اور دوسرے تشہد کی قید نہیں ہے، اس لیے دونوں تشہد کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا درست ہے اور پڑھنا چاہیے۔ دوران تشہد مصلی کی نظر کہاں ہو، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دوران تشہد مصلی کو اپنی نظر انگشت شہادت اور اشارے پہ رکھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کر دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔